سب سے پہلا ٹاپک ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ جس سے آغاز کرنا چاہوں گی وہ ہے سچ اور جھوٹ یا امانت داری اور دیانت داری۔ بہترین معاملات کے لیے سچ بولنا اور جھوٹ سے گریز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ سچ بولنے والے انسان کی عزت آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں، جس طرح لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ یہ کسی کا ٹرسٹ ارن کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انصاف کی بات کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ سے کچھ بھی ہو جائے کسی بھی حالت میں سچ کے ساتھ بات کریں اور جھوٹ سے گریز کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہمارے رتبے کو بڑھاتا ہے، ہمارے جو تعلقات ہیں ان کو بھی فروغ دیتا ہے، ان میں وسعت دیتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے، ہمیں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی خوبی ہے، سچائی، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، یہ ایک بہترین حکمت عملی ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں جو بات کرنی ہے جس موقع پر کس طرح کی کرنی ہے، قرآن اور سنت کے روح سے کس طرح سے وہ بات ہونی چاہیے، وہ ہم نے ویسے ہی کرنی ہے، کوئی لگی لپٹی اس میں بات نہیں ہوگی ہماری کسی بھی ڈسکشن میں۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ تاثیر، ٹو دی پوائنٹ، ٹھیک ہے، ٹرسٹ، رسپیکٹ۔ جب ہم خود سچ بولتے ہیں اور دوسروں کو اس سے متاثر کرتے ہیں، کہتے ہیں جو دیانت داری ہے، جو سچ ہے، یہ دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ جب ہم اس کو ایسے متاثر کر کے فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ معاشرے میں اس کا، سوسائٹی میں یا ہمارے ریلیشن شپس پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جھوٹ بولنے والے کو جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ملتا، یہاں تک کہ اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے۔ سچ بولنے والے کی عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے اور اس کا مرتبہ بھی اللہ کے ہاں بہت اونچا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے ہی صادق اور امین کا لقب پا چکے تھے، اور نبوت کی بنیاد بھی صداقت اور امانت پر رکھی گئی۔ نبوت کی بنیاد، اعلان سے پہلے یہ لقب ملنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پھر نبوت کی بنیاد انہی دو چیزوں پر رکھی گئی۔ اور ان کے دشمن جو اس وقت کفار تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ سچ بات کہتے ہیں۔ نرمی، گفتگو میں، الفاظ میں نرمی، اور جس کو نرمی سے محروم کیا گیا اسے بہت بڑی خیر سے محروم کیا گیا۔ ہمارے لہجے میں سختی، ہم تلوار کی مدد سے کسی سے کوئی کام نہیں لے سکتے، سختی کی وجہ سے ہم کسی کو اچھے کام پر مجبور نہیں کر سکتے، اگر ہم کر سکتے ہیں تو وہ مجبوری سے کرے گا، دل سے نہیں۔ اور ہمیں لوگوں کو اچھے طریقے سے کنونس کر کے، گائیڈ کر کے پھر ان کے ساتھ ریلیشن شپس کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ نرمی، یہ زبان کی نرمی، الفاظ کی نرمی، یہ تب آتی ہے جب آپ کے دل میں نرمی ہوتی ہے، اور دل میں نرمی کب آتی ہے؟ جب اللہ کا ڈر، تقویٰ ہے ہمارے پاس، ہمارے اندر اللہ کا خوف ہے۔ نرم خو انسان کے جو کاموں میں وہ آسانی ہوتی ہے بہت، کیونکہ اس کے پاس یہ گر ہوتا ہے لوگوں سے کام کیسے لینا ہے، لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے، تو اس کے تعلقات بھی بہت وسیع ہوتے ہیں، اس کے دل میں وسعت ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے، اور اس کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے، اور اس طرح وہ لوگوں کو بھی اپنی اس آسانی کی وجہ سے دوسرے لوگوں میں بھی آسانیاں بانٹتا ہے۔ تو ہمیں اپنے تعلقات میں جہاں پر بھی ہم کہیں ہو، نرمی کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ آپ کی شخصیت میں تاثیر اور آپ کے الفاظ میں تاثیر دیتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا اور انعام ہے۔ اس کی وجہ، نرمی کی وجہ سے، جیسے کہا گیا کہ جس کو نرمی سے محروم کیا گیا اس کو بہت بڑی خیر سے محروم کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی عطا اور انعام ہے۔ اگر ہم اس سے محروم کر دیے جائیں، ہمارا تو کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ہم تعلقات کے بغیر اس دنیا میں نہیں رہ سکتے، لوگوں کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے۔ لوگ ہماری ضرورت ہیں، تعلقات ہماری ضرورت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں، اور اللہ کی عنایت سے آپ لوگوں سے نرمی سے پیش آتے ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بہت سی کتابوں میں پڑھا اور یہ دیکھا سنا کہ ان کی نرمی کی وجہ سے بہت سے لوگ ان سے متاثر ہو جاتے تھے۔ عاجزی، نرمی کے ساتھ ساتھ عاجزی بھی اس سے انٹر کنیکٹڈ ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کر ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ عاجز انسان اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے یہاں تک بھرا ہوا ہوتا ہے،
وہ اخلاق کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ عاجز انسان وہ ہے جو خود کریڈٹ نہیں لیتا، اپنے کریڈٹس یا تو وہ لوگوں میں بانٹتا ہے یا وہ اس ذات کو دیتا ہے جو آپ کو توفیق دیتی ہے۔ وہ خود پسند نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کو خود پسند شخص سخت ناپسند ہے۔ جب ہم خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم غرور و تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، ہماری اصلاح کا عمل رک جاتا ہے، ہم صرف اپنے آپ کو ہی بہتر سمجھتے ہیں، ہم ایک احساس برتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آبویسلی اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات پر کتنا برا افیکٹ ہوتا ہے، ہمارے دوست احباب کم ہو جاتے ہیں، لوگ ہم سے ملنا بات کرنا پسند نہیں کرتے یا ڈرتے ہیں۔ تو عاجزی کا تعلق بھی نرمی کے ساتھ بھی ہے، اور قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کسی خود پسند اور متکبر شخص کو پسند نہیں کرتا۔ عاجزی ہماری چال ڈھال گفتگو میں نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے کسی کے بات کرنے سے کہ یہ شخص متکبر ہے یا عاجز ہے۔ عاجزی والا انسان گردن جھکا کر چلتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے موقع پر اپنے لشکر کے ساتھ مکہ میں آئے تو ان کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ وہ جو فتح کی جیت جس طرح ہمارے یہاں پر آج کل منائی جاتی ہے وہ تو تکبر ہے۔ ہمارے نبی کو تو یہ پتہ تھا، حالانکہ انہوں نے کتنی صعوبتوں کے ساتھ پریشانیوں کے ساتھ مکہ کو فتح کیا، لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ سب اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق ہے۔ انہوں نے اس میں اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں کیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، معاملات میں، کوئی ہماری چھوٹی سی ہم کسی کی مدد کر دیں یا ہم کسی کے لیے کچھ اچھا کر دیں، ہم اس کا کریڈٹ کتنے دنوں مہینوں لینا چاہتے ہیں، سنتے رہنا چاہتے ہیں، تعریف سنتے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں ہماری جو ہماری اخلاقیات کو افیکٹ کرتی ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے جوڑنے کے لیے نماز کا حکم دیا، اور انسانوں کو انسانوں سے جڑنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرنے کا حکم دیا۔ مال کو ایک دوسرے پر خرچ کرنا آپ کی جو محبت ہے مال کے ساتھ اس کو کم کر دیتا ہے، بلکہ ختم ہی ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ وہ مال سے محبت کیا کرتی ہے ہمارے لیے؟ خود غرضی پیدا کرتی ہے، لوگوں سے بھی دور کر دیتی ہے، غرور تکبر آ جاتا ہے۔ جب ہم لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، جب ہم اپنے اوپر اپنے لیے مال جمع کر کے رکھتے ہیں تو وہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ سیو رہتا ہے، وہ مال۔ لیکن جب ہم لوگوں پر خرچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے، جہاں خسارے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے آپ 1 گناہ کریں، 10 گناہ کریں، میں آپ کو 70 گنا بڑھا کر دوں گا۔ بس یہ سب بات اس پر یقین کرنے کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ مال کی محبت انسان کے تعلقات پر بہت بری طرح افیکٹ کرتی ہے۔ دینے والا بادشاہ ہوتا ہے۔ اشفاق احمد کہیں راستے سے گزر رہے تھے کہ ان کو فقیر نظر آیا، اور انہوں نے اس فقیر کو پیسے پوچھا کہ میں تمہیں بادشاہ نہ بنا دوں؟ اس نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ لو پیسے اور یہ جلیبیاں لے کر آؤ سامنے سے۔ انہوں نے جلیبیاں لیں، اور اشفاق احمد صاحب نے کہا کہ اب یہ تم لوگوں میں بانٹ دو۔ اس نے بانٹ دیں۔ انہوں نے کہا اب تم بادشاہ ہو گئے۔ بانٹنے والا بادشاہ ہوتا ہے۔ میرے والد کہتے ہیں کہ ونڈ کھاؤ تے کھنڈ کھاؤ۔ بانٹنا میٹھا ہے، آپ کے لیے ہر طرح سے اس میں خیر ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب نے پچھلے دنوں ایک سیشن میں ذکر کیا کہ ان کے ساتھ کوئی ایک اور بہت بڑے ٹرینر، اور وہ کہیں جگہ پر ان کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ تو جب انہوں نے وہاں پر لیکچر دیا تو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ انہیں کچھ دیں گے۔ تو وہ جو دوسرے ٹرینر تھے انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے 70 کروڑ روپیہ چاہیے، تو میں آج آپ کو 1 کروڑ روپیہ دے کے جا رہا ہوں۔ یہ اللہ پر یقین ہے نا، یہ ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ صالح اعمال کے ساتھ لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور دینے والے کے اندر سے غربت کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کے حکم کے مطابق اسی کے بندوں پر خرچ کر رہا ہوں۔
اور آپ یہ دیکھیے کہ اس سے آپس میں اگر ہم سوسائٹی میں ہر کوئی اس طرح ایک دوسرے پر خرچ کرنے والا ہو. آج ہم کتنے لوگوں کو سنتے ہیں, بہت سے لوگ سکولز بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تعلیم کو عام کرتے ہیں اور آسانیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سب خرچ کرنے میں ہی آتا ہے. خرچ کرنے کے انداز مختلف ہیں, طریقے مختلف ہیں. ہاتھ کے کھلے کو اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے, لیکن جس نے اس راز کو سمجھ لیا نا کہ کھلانے والا, بانٹنے والا, دینے والا اس چیز سے آزاد ہو جاتا ہے, غربت کے خوف سے. بس یہی حکمتیں اللہ تعالیٰ کی سمجھنے کی ضرورت ہے. کس کس طرح سے وہ ہمیں اپنے ہی بندوں پہ خرچ کروا کر ہمیں ہی نوازتا چلا جاتا ہے. کہتے ہیں نا, آپ کو جو چاہیے آپ وہ دینا شروع کریں, آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. وہ چاہے عزت ہے, چاہے بالکل آپ کو مال چاہیے, آپ وہ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں. آپ کو آسانی چاہیے, آپ لوگوں میں آسانی بانٹنا شروع کر دیں. یہ فارمولا ہے اس کائنات کا. دا مور یو گیو دا مور یو گیٹ واٹ ایور یو وانٹ. اس کو صدقے سے کیسے دیا؟ صدقہ چھپا کر کرنا چاہیے. کہیں پر صدقہ دکھا کر بھی کرنا جائز ہے, اگر آپ کا مقصد دوسروں کو ترغیب دینا ہے, مقصد ریاکاری نہیں ہے. خرچ کرنا شکر گزاری کی بھی علامت ہے. ہمارے اندر یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا, میں اس قابل نہیں تھی, جو اس نے مجھے دیا میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں, اور اب میں اس کے بندوں پر خرچ کرنا چاہتی ہوں, یا میں اپنا علم کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. تو شکر گزاری جو یہ بھی اس کا بھی ایک عنصر ہے اس میں خرچ کرنے میں. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ سونا کان کنی کے وقت نکلتا ہے, اور بخیل کے ہاتھ سے موت کے وقت نکلتا ہے, جان کنی کے وقت نکلتا ہے. کہ بخیل شخص اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے, جو ساری عمر جوڑے رکھتا ہے. وہ پنجابی میں بھی محاورہ ہے نا, میری دادی اماں کہا کرتی تھی کہ جو کھا گیا وہ اپنے لیے, جو جوڑ گیا وہ دوسروں کے لیے. یہ بخل ہے نا, آپ نے خرچ نہیں کیا, جمع کرنے کی جو حرص ہے آپ کے اندر وہ رہی آپ کے اندر. اللہ تعالیٰ مال جمع کرنے والوں کو نہیں بلکہ مال خرچ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور شیطان کو سب سے زیادہ پیار بخیل شخص سے ہے. پردہ پوشی کرنا, کسی کے عیبوں پر پردہ رکھنا. ہم لوگ اپنے معاملات میں, تعلقات میں لوگوں کی چیزوں کو نہیں چھپا کر رکھتے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کسی کے عیب چھپاتا ہے قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈالا جائے گا. کیا ہم کبھی چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ہر کام سے, ہر بات سے باخبر ہے, ہم چاہیں گے کہ وہ ہماری تمام معاملات سب کے سامنے کھول کے رکھ دے؟ تو بس ہمیں وہ خوف ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کسی بھی جاننے والے کی, جس کو ہم نہیں بھی جانتے یا جانتے ہیں, کوئی بھی بات ہم ایسی جانتے ہیں جو اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہو سکتی ہے, تو ہمیں اس پہ پردہ رکھنا چاہیے. ہمیں اس کو کھلے عام ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. ایسے ایک اور بیماری جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے وہ ہے گمان. گمان ایسی بات جو ہم نے سوچ لی, کسی کے بارے میں زیوم کر لی اور ہم سوچتے چلے گئے, اور شاید وہ اس میں نہیں ہے, لیکن اس سے ہم کتنی بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم ایک ریسٹلیسنس میں چلے جاتے ہیں, جو ہماری انرجی ہے وہ ایک نیگیٹیوٹی کی طرف فوکسڈ ہو جاتی ہے. یہ وہ برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں جن پر ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کا کیا احکامات ہیں قرآن پاک میں. غیبت کھلے عام, ہم اس قدر عام ہے یہ برائی ہمارے اندر, اور اس سے ہمارے اندر جو ہے نا وہ ایک احساس جو شرم کا ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. انسان کی یہ انٹیگریٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ بات کہے کہ میں کسی کے بارے میں بھی پیٹھ پیچھے وہی بات کروں جو میں اس کے سامنے بھی کر سکوں. اتنا حوصلہ ہونا چاہیے, اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کسی کے سامنے نہیں کر سکتے, آپ پیٹھ پیچھے ہی کر رہے ہیں, تو وہ پھر کیا ہے؟ غیبت ہی ہے. تجسس قرآن میں یہ کہا, ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں متجسس ہونا چاہیے اس کی کتاب کے غور و فکر کے لیے, لوگوں کو سمجھنے کے لیے, جاننے کے لیے, لیکن ان کی ٹوہ میں لگے رہنے کے لیے نہیں, ان کی برائیاں جاننے کے لیے نہیں. اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں بہت کامن ہیں.
اور اگر ہمیں کبھی کوئی احساس بھی دلائے تو ہمیں وقتی طور پر یا تو وہ ہم اس کا اثر رکھتے ہیں یا ہمیں برا لگتا ہے, نصیحت کو قبول نہیں کرنا چاہتے. یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی برائیاں اس قدر عام ہو چکی ہیں, اسی لیے ہم ان کو بادر نہیں کرتے اور ہمارے تعلقات پر ان کا ایک بیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. کہتے ہیں دل ٹوٹ جاتا ہے, شیشہ ٹوٹے نہ ٹوٹے. سخت بات کسی کے بارے میں, کسی کو پتہ چلے کہ آپ نے کسی کے بارے میں غیبت کی, اس پہ کیا گزرے گی؟ جو بات اس میں نہیں آپ نے وہ کر دی اس کے بارے میں, اس پہ کیا گزرے گی؟ اس سے بہتر تھا کہ ہم اس کو کہیں علیحدگی میں, یہ ہماری مینجمنٹ میں رول ہوتا ہے کہ وی شوڈ کرٹیسائز انڈیویجولی اینڈ اپریشیٹ پبلکلی. لیکن جو بات ہے وہ بھی تو نہیں کرنی نا, آپ نے بھی کہا نا کہ جو بات نہیں ہے وہ جو ہے وہ, یہ آپ کی انٹیگریٹی ہے کہ آپ میں حوصلہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کر سکتی ہیں اگر وہ ضروری ہے. کیونکہ جو اس میں نہیں ہے وہ کر دی, وہ تو بہتان ہو گیا, اور جو برائی ہے اس کو ڈسکس کر دیا, یہ غیبت ہو گئی. صبر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبلیغ کے دوران کوڑا پھینکا گیا. طائف کے لوگوں نے پتھروں سے ان کو پتھر پھینکے ان پر, اور الزام تراشیاں, بہتان, نعوذ باللہ, کبھی کاہن کبھی جادوگر, کیا کچھ نہیں کہا گیا. لیکن ہمارے نبی نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا. اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ A life is full of problems. یہ سب ہو ہی نہیں سکتا کہ مشکلات نہ ہوں, مشکلات پرابلمز نہ ہوں. مشکلات سم ٹائمز ہمیں راستہ دکھانے آتی ہیں, یا ہماری تربیت ہوتی ہے ان سے, یا ہمارے کسی اسکل میں کسی صلاحیت کو نکھارا جاتا ہے اس کے ذریعے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو سمجھ لیتے ہیں نا کہ اس میں کوئی ہمارا بھلا ہے, مشکل میں بھی خیر ہوتی ہے, بیماری میں بھی ہمارے لیے خیر ہوتی ہے, لیکن تھوڑا سا صبر اور برداشت کے ساتھ اگر ہم اس کا مقابلہ کریں. انسان کی پہچان راحت میں نہیں ہوتی, سکون کے وقت میں سے اس کی پہچان نہیں ہوتی. اس کی پہچان اس وقت میں ہوتی ہے جب وہ چیلنجز میں گھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ مخالفین کا سامنا کس طرح سے کرتا ہے. پرسنالٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ کا ری ایکشن. جو آپ کے ساتھ کسی نے کوئی ایکشن کیا, آپ کا ری ایکشن کیا ہے اس کے آگے, یا وہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتا ہے. پرسنالٹی انالیسس کسی کو بھی آپ نے سمجھنا ہو, آپ اس کا ری ایکشن دیکھیں کہ کیا ہے. آپ نے کسی کا دل دکھایا اور کسی نے اس بات کو برداشت کر لیا تو وہ صابر ہے, اس نے اپنے اس ری ایکشن صبر کر کر خاموش رہ کر آپ کو یہ میسج دیا. لیکن اگر کسی نے 10 گنا زیادہ کر دیا تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ تو وہ جو ری ایکشن ہے کسی کا, وہ اس کی پرسنالٹی ہے. برتاؤ, کسی کا رویہ آپ کے ایکشن کے جواب میں. آزمائشیں اور تکلیفیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں, اس میں اگر ہم دیکھیں ہماری تو اس طرح سے ہیں ہی نہیں. نو ڈاؤٹ کبھی ہمیں اپنے ہی لوگوں سے پریشانیاں ملتی ہیں, تکالیف ملتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا, شکوہ اور شکایت کے بغیر. اور جب ایک مومن یہ سوچ لیتا ہے کہ اس میں میرے اللہ کی رضا ہے, اس میں اس کی کوئی بہتری ہے, اس میں کوئی حکمت ہے, اس کو پھر معاف کر دینا, اس سے بدلہ نہ لینا, یہ صبر کی بہترین شکل ہے. راضی بر رضا, خوشی سے جب ہم کسی تکلیف کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بڑھ جاتی ہے, اور جب ہم صبر کرتے ہیں کم ہو جاتی ہے, جب ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں تو وہ نعمت میں بدل جاتی ہے. شکر اور صبر اعلیٰ درجے کی اخلاقی خوبیاں ہیں. یہ دو ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اپنے لوگوں میں, کیونکہ اسی کے ذریعے وہ لوگوں کو آزماتا ہے, اسی کے ذریعے وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے, ان کی تربیت کرتا ہے اپنے بندوں کی. شکر گزاری کرنے والا انسان بھی نعمتوں کا شمار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں. قرآن پاک میں ہے کہ اور تم بھلائی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو, اور جو مصیبت بھی پیش آئے اس پر صبر کرو, اور یہ بے شک بہت حوصلے کا کام ہے. قرآن میں جگہ جگہ صبر کو حوصلے کا کام دیا گیا.
حوصلے کا کام بتایا گیا. تو یہ ہمارے نفس کی تربیت ہوتی ہے اصل میں. پریشانیاں، مشکلات ہماری ٹریننگ کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے لیے نئے راستے متعین ہوتے ہیں. جس طرح کا بھی ریئیکشن ہم کسی بھی مشکل میں دیتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں، اگلا درجے پہ چلے جاتے ہیں ہم. اور اگر ہم اس پر شکوہ شکایت کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، پازیٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے، نگیٹیوٹی کو ہم فوکس کرتے ہیں، ہماری انرجی جو ہے وہ نیگیٹو سائڈ پہ لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہم مشکلات کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. اگر ہم آج ایز اے نیشن اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم ان چیزوں میں بہت لیگ کرتے ہیں. ہمارے اندر یہ خوبیاں جن کا ہم نے اب تک ذکر کیا وہ کافی نچلے درجے پر ہیں، اور برتری کی جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے، اور وہ صرف اللہ کو پتہ ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو خود سے لے کے خود پسندی اور اپنی تعریف، اپنے ہی بارے میں سب کچھ سیلف سینٹرڈ ہیں. ہم اپنے آپ کو دوسروں پر فوقیت دے دیتے ہیں. کمال تو یہ ہے نا کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ برا کرے لیکن پھر بھی آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہوں اس کے ساتھ، بغیر جتلائے. یہ آپ کا ظرف ہے، یہ آپ کی خوبی ہے، اور یہ آپ کی پرسنالٹی ہے. اور صبر کرنے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے سے برداشت کا رویہ اس کو بھی فروغ ملتا ہے، اور ہم اپنے رویوں سے دوسروں کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں. جب ہم صبر کر لیتے ہیں تو ہم برائی کی شدت کو کم کر دیتے ہیں. برائی کا مقابلہ نیکی سے. یہ دیکھیں وہ نیکسٹ ٹاپک آ گیا جو ہم نے ابھی پیچھے ڈسکس کیا اس کو. اور احسان، دو چیزیں اس میں ہم دیکھیں گے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے. احسان کیا ہے؟ کسی کی اچھائی کا بدلہ اس کی اچھائی سے بڑھ کر اس کو دینا، یہ احسان ہے. اور کسی کی برائی کا بدلہ اس کی اپنی اچھائی سے اس کو دینا، یہ نیکی کا اعلیٰ درجہ ہے. یہاں پر پھر صبر اور برداشت کا آ گیا کام. برائی کا مقابلہ محض نیکی سے نہیں. اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کیا، آپ اس کو معاف کر دیں گے تو وہ ایک درجہ ہے. لیکن اگر کہیں موقع ملا آپ کو اس کے ساتھ کوئی برتاؤ کرنے کا، تو آپ نے اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا، تو یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے. اسی طرح سے ہم معاشرے میں جب ہم مل کر ایسی اجتماعی سوچ ہو، ہم اپنے کردار سے، اپنے عمل سے ایسی سوچ کو، ایسے عمل کو فروغ دیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی بہتری آئے گی. جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، اصل میں ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ دوسرا کچھ اس کے بارے میں سٹیپس لے. ہر کسی کا دھیان دوسرے کی طرف ہوتا ہے. ہم اپنے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں. ہم نے ایک سیلف مینجمنٹ کا کورس کیا، اور اس میں ہمیں جو ہمارے ٹرینر تھے انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو آج یہ کہوں کہ آپ اپنے بارے میں کچھ لکھیں، بلیو می وی ٹوک اے لانگ ٹائم کہ ہم اپنے بارے میں لکھیں. انہوں نے کہا اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کے بارے میں لکھیں، یا اب کسی اور کے بارے میں لکھیں، آپ اپنے پین کی سپیڈ دیکھیں گے. اور یہ حقیقت ہے، ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے، اسی لیے ہم ہر طرف ہر چیز میں ایکسپیکٹ دوسروں سے کرتے ہیں. ہمیں عادت ہے، ہم اپنی جو ذمہ داری سب سے پہلے ہم اس کو بھول جاتے ہیں. قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہو سکتے. تم برائی کو نیکی سے دفع کرو، تم دیکھو گے کہ تمہارے وہ دشمن جن کو تم سے عداوت ہے تمہارے دوست بن جائیں گے. اور یہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، اور وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں. صبر کرنے والے بہت نصیب والے ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے معاملات کا جائزہ لیں، کیا ہم ایسے کرتے ہیں؟ ہمارے نبی کا اس پر حسنہ ہمارے لیے ہے کہ ہم اس پر عمل کریں. کیا ہے ہمارے پاس؟ ہم تو دشمنی کی آگ میں ایسے جلتے ہیں، ایسے ہمیں سٹریس ہوتا ہے، ہمیں ڈپریشن ہو جاتا ہے، ہمیں نیند نہیں آتی، ہماری بھوک اڑ جاتی ہے جب تک ہم انتقام نہ لے لیں. کوئی ہمیں کوئی بات کر کے جائے کہاں. ایسے ہوتا ہے نا. بہت کم لوگ ہیں جو ان چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، ہم انسان خطا کے پتلے ہیں، غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں. کوشش تو ہونی چاہیے ہماری کوشش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوششوں کا رزلٹ دینا ہے.
जोड़ने वाले, सिला रहमी करने वाले, रिश्तों को निभाने वाले। मोमिन हमेशा जोड़ने वाला होता है, कुछ भी हो जाए वो किसी ताल्लुक़ को टूटने नहीं देता। जिसके अंदर ये सिफ्त है बस वो जोड़ेगा ही लोगों को, वो लोगों का भला करेगा, उनको आसानियाँ देगा। हर सूरत में वो ख़ुद पसंद नहीं होगा, अपनी ज़ात को एक साइड पर रख कर लोगों के लिए सोचेगा। इससे रिस्क में बरकत होती है, उम्र में इजाफ़ा होता है। जब हम सिला रहमी करते हैं, अल्लाह ताला को ये फ़ेल बहुत पसंद है कि कोई आपसे कटे आप उससे जुड़ें। अपने अंदर हमें जोड़ने वाली सिफ्त किस तरह से पैदा करनी चाहिए, ये सोचते हुए कि ये अल्लाह का हुक्म है और उसको ये बात पसंद है। हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर के हाथ में, ये मैंने कासिम अली शाह साहब की बुक में ये वाक़या पढ़ा था कि उनके हाथ में हमेशा सुई और धागा रहता था, कैंची नहीं। तो देखने वालों ने उनसे पूछा कि आपके हाथ में कैंची क्यों नहीं? उन्होंने कहा, मैं क्यों ऐसी चीज़ पकड़ूं जो काटती है, मैं क्यों ना ऐसी चीज़ अपने हाथ में रखूं जो जोड़ती है। आज एक बड़ी कॉमन चीज़ हमारी सोसाइटी में है, जब हमने अपने बच्चों के रिश्ते करने होते हैं तो मेरे वालिद कहते हैं कि अब हमें लोगों के जो रिश्तेदार हैं ना, उनके वो देखना चाहिए कि वो किस तरह से हैं। हमने एक जगह किसी बच्ची का रिश्ता हुआ और हमने देखा कि उनके मिलने मिलाने वाले ही कोई नहीं थे। हालांकि वो हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज था कि इन लोगों में ताल्लुकात निभाने की खूबी नहीं है, सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, दरगुजर करने का जज्बा नहीं है। और ये ताल्लुकात कैसे निभाए जाते हैं? इन्हीं खूबियों को अपना कर। तो वो बहुत बड़ा मैसेज होता है हमारे लिए रिश्ते करते वक्त कि जहाँ हम रिश्ते कर रहे हैं उनका लोगों के साथ मिलना मिलाना कैसा है, उनकी वो नंबर ऑफ़ रिलेटिव्स, नंबर ऑफ़ पीपल जिनसे मिलना मिलाना है वो कितने हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। अक्सर लोगों की आप शादियों में देखें, छोटी सी बारात होती है, इसलिए नहीं कि उनके लोग वो दानिस्ता है, उन्होंने कि वो बोझ नहीं डालना चाहते लड़की वालों पर, कुछ मिलने मिलाने वाली नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए इसमें। दरगुजर करना, आप देखिए इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं। माफ़ करना अल्लाह ताला की खूबी है, वो माफ़ करने को पसंद फरमाता है और माफ़ करने वालों को पसंद करता है। इससे आपके दिल का बोझ ख़त्म हो जाता है। जब हम किसी को माफ़ कर देते हैं, हम क्लियर हो जाते हैं। माफ़ करने वाला जो शख्स होता है ना, उसका विजन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो इस बोझ को साथ लेके चलना नहीं चाह रहा होता। जब वो किसी के बारे में अगर उसके दिल में कोई बात है, वो आगे देख रहा होता है, उसके जहन में अल्लाह की रज़ा होती है। और अगर आप देखें कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला बहुत इज़्ज़तों से नवाजता है। ये कहा जाता है कि जिसको जो माफ़ करता है अल्लाह ताला उसको इज़्ज़तों से नवाजता चला जाता है, उसको बुलंदियाँ अता की जाती हैं, उसको अल्लाह ताला का कुर्ब अता होता है। ये वो स्किल्स हैं, ये वो क्वालिटीज़ हैं जो हमें अपने तालिब इल्मों में, अपने तालीमी इदारों में, अपने किरदार से सिखाने की ज़रूरत है। रिसर्च ये बताती है कि आने वाले वक्तों में, नेक्स्ट 20 ईयर्स में, वो लोग सक्सेसफुल हैं जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं या जिनको ये पता है कि हाउ टू लिव इन ग्रुप्स, रिलेशनशिप्स, इखलाकियात, मामलात। ये वेस्टर्न कल्चर की रिसर्च है। और कुरान में है कि जो लोग लोगों के कसूर माफ़ कर देते हैं और अपने गुस्से को पी जाते हैं। गुस्सा आना एक फितरी अमल है, लेकिन जब वो उस गुस्से को पी जाते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपना महबूब रखता है, अपना दोस्त रखता है। ये शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन जब मकसद बड़ा हो जाता है ना तो ये बहुत आसान है। आपके मकसद का लेवल, आपके जो अमल की डेफिनेशन है उसको डिफ़ाइन करता है, क्लियर करता है, उसके लेवल को क्लियर कर देता है। खुतबा हुज्जतुल विदा पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात जो बहुत क्लियरली कही कि ए मुसलमान, तुम पर अपने मुसलमान भाई की इज़्ज़त, माल और जान हराम है। अगर मैं कहूँ कि ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट का जो हम रिलेशनशिप्स को आज डिस्कस कर रहे हैं, ये इसकी एक जुमले में तफसीर है। ये उन्होंने उसको एक कूज़े में बंद कर दिया।
ہم نے کتنی چیزیں ابھی ڈسکس کی جن کا تعلق ہماری زبان سے ہے، ہمارے اعمال سے ہے، ہمارے احساسات سے ہے. اعتدال. اللہ تعالیٰ کو زیادتی کرنے والے لوگ، جو حد سے گزر جانے والے لوگ پسند نہیں ہیں. اعتدال ہماری گفتگو میں، ہماری چال ڈھال میں، ہمارے خرچ کرنے کے معاملے میں اسراف نہیں یعنی کہ ہونا چاہیے. ہر غرضے کی زندگی میں ایک متوازن قسم کے امور ہونے چاہیے. اگر کوئی صحابی بہت فخر سے ذکر کرتے تھے کہ میں اتنی زیادہ عبادت کرتا ہوں، تو ہمارے نبی نے ان کو گائیڈ کیا کہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے. تو یہ اعتدال جس کے پاس ہے اس کے پاس مستقل مزاجی ہے، اس کے پاس مستقل مزاجی ہے، اس کے پاس صبر بھی ہے. اعتدال، اس کے پاس برداشت بھی ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اس میں کنٹینیوٹی کیسے رکھنی ہے. ہماری ریلیشن شپس ہمارے پیرنٹس کے ساتھ، جتنی چیزوں کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا، اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں قرآن پاک میں کیا حکم دیا گیا کہ ہم انہیں اف تک نہ کہیں، ان کی فرما برداری کریں، ہم ان کی بات کو مانیں سوائے شرک کے. اگر وہ ہمیں شرک کا حکم دیں، اس کے علاوہ ہمیں ان کی بات ماننی ہے. ہمارا سلوک اپنے خادموں کے ساتھ، جیسے معاف کرنا، درگزر کرنا، اسی طرح ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اپنے غلام کو دن میں 70 دفعہ معاف کرو. ہم اپنے غلام کو 70 دفعہ معاف کریں، لیکن ہم تو کوئی موقع نہیں چھوڑتے ان کی غلطی کو اگنور کرنے کا. میاں اور بیوی کے تعلقات آپس میں، وہ بھی رسپیکٹ، ایک دوسرے کو دینا، عزت دینا، اور ایک دوسرے کی بات کو سننا، سمجھنا، جس طرح ہمارے لیے قرآن پاک میں حکم دیا گیا تو ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا. یہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ سے یہ چیزیں ہمیں بچاتی ہیں اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہیں. اگر میں اس چیز کو تھوڑا سا سمرائز کروں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کامیابی کے 9 اصول ہیں، 9 رولز. دا ون از ظاہر اور باطن، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، تقویٰ، صرف اللہ کا خوف ہونا، ہر کام اس کی محبت کے لیے کرنا، اور کسی بھی کام سے رکنا تو اس کی ناراضگی کے خوف سے وہ کام چھوڑ دینا. غصے اور خوشی دونوں میں انصاف کی بات کرنا. غریبی اور امیری میں اعتدال کروں. جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، اور جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں. جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں. میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو، اور میرا بولنا ذکر الہی کا ہو، اور میرا دیکھنا عبرت کا ہو.